بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء۔ آج حصہ مضامین میں جو سب سے پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 10 پہ اس کی ہم بلند خوانی اور اس کی تشریح اور اس کے خلاصے کو سمجھیں گے۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، جن کی ولادت 1857 اور وفات 1914 میں ہوئی۔ ان کا نام محمد شبلی اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی اس وجہ سے کہا جاتا تھا انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس وجہ سے اضافہ کیا تھا کہ ان کو امام ابو حنیفہ، جن کا پورا صحیح نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان سے ان کو بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی کا اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے ہی حاصل کی۔ آپ کی لیاقت، آپ کی قابلیت کی وجہ سے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی یہیں سے آپ نے کتابیں لکھنے کا آغاز کیا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا، یعنی وہاں سے کتابیں اعلیٰ پائی کی کتابیں حاصل کی اور ان کو اپنی تحریر میں شامل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی سے بھی عطا کیا۔ مولانا شبلی نعمانی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین، مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں جو سب سے مشہور کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ یہ جو سبق اس میں دیا گیا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم سے لیا گیا ہے۔ اخلاق کا مطلب خلق سے نکلا ہے کہ جب اس کو انگلش میں ہم ایتھکس بھی کہتے ہیں، جب انسان کسی سے ملتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں متاثر کرتی ہے وہ اس کا اخلاق ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی جو شروعات ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 25 برس رہیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی جن کے اوپر قرض ہوتا ہے ان کی طرف سے وہ خود قرض ادا کیا کرتے تھے۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرتے ہیں، اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، یعنی جس کا جو حق ہوتا ہے اسی کی وہ حمایت کرتے تھے، ناحق کی حمایت نہیں کرتے تھے، اور مصیبتوں میں لوگوں کے ہر وقت کام آیا کرتے تھے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ امہات کی جمع ہے اس کے معنی ماں کے ہیں، اور مومنین یعنی مومنین کی مائیں۔ امہات یعنی امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں۔ ان میں سب سے آخری جو بیوی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وہ سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانا کرتی تھیں اور ان کی اوصاف حمیدہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حدیث پاک بھی سب سے زیادہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی بالکل نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر سے کام لیتے تھے اور معاف فرما دیا کرتے تھے۔ مطلب کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس کو اگنور کرتے تھے اور اس شخص کو وہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ معاف فرماتے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام عالموں پر رحمت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے کا انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملے کا کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی شخص پہ، کسی عورت پہ، جانور پہ یا کسی ملازم پہ یا کسی ملازمہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی اس کو اپنی زبان سے کبھی برا بھلا کہا۔ کبھی کوئی سائل یا کوئی شخص، کوئی مددگار اگر مدد مانگنے کے لیے آیا تو اس کی ہر
تو اس کی ہر طریقے سے اس کی مدد فرمائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو وہ بہت ہنستے مسکراتے، یعنی کہ کوئی غصے والی کیفیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس طرح سے تشریف لاتے کہ دیکھنے گھر والوں کو بھی دیکھ کر انہیں مسرت ہوتی اور ان کا بھی دل ان کو دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی بالکل اپنے ہی گھر میں اس طریقے سے ہی داخل ہونا چاہیے، چاہے ہمارے اوپر اپنے باہر کے کاموں کا کتنا بھی ورک پریشر ہو، لیکن ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنستے مسکراتے ملنا چاہیے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں بیٹھا کرتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، یعنی اتنا آپ گفتگو کے اندر ٹھہر ٹھہر کر الفاظوں کا استعمال کرتے تھے کہ اگر کوئی سننے والا اسے یاد رکھنا بھی چاہے تو بھی بآسانی یاد رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین کے والد صاحب بھی ہیں، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 23 برس خدمت کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خندہ جبیں، نرم خوں، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل بالکل نہ تھے، کبھی کسی کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کبھی اپنے مزاج سے، کبھی کوئی برا کلمہ یعنی کبھی کوئی بری بات اپنے منہ سے نہ نکالی، کبھی کسی شخص میں، کسی چیز میں کبھی کوئی عیب جوئی نہ کی، نہ جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز میں یا انسانوں میں عیب نکالتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں، برائی ڈھونڈتے ہیں، اور تنگ گیر نہ تھے، نہ کسی کے اوپر سخت دلی سے پیش نہیں آیا کرتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ اپنے نفس سے یعنی اپنی جان سے، اپنے آپ سے انہوں نے 3 چیزوں کو بالکل انہوں نے نکال دیا تھا۔ نمبر 1، بحث و مباحثہ بالکل نہ کرتے تھے، یعنی کہ فضول کی بحث، فضول کی ڈسکس نہ کرتے تھے۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہ کرتے تھے، یعنی بات ضرورت کے مطابق کیا کرتے تھے، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہ ہمیں بھی ان 3 باتوں کے اوپر لازمی عمل کرنا چاہیے کہ ہم کسی بحث میں نہ پڑیں، ضرورت سے زیادہ نہ بولیں، اور جو مطلب کی بات نہ ہو اس میں بھی ہم انوالو نہ ہوں۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، یعنی دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ وہ بھی ان باتوں سے پرہیز کریں، کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ یعنی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں، یعنی کسی کی جستجو میں نہ رہتے تھے کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے معاملے میں کوئی تجسس نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی ہمیں بھی کسی کے معاملے سے کوئی تجسس رکھنا چاہیے۔ اس باتوں سے جب منع کیا گیا تو ہمیں بھی ان باتوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں بھی انہی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، انہی باتوں کو کرنا چاہیے جن سے مفید نتیجہ نکلتا ہو۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہاں سے آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آداب محفل کیا ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے لیے اس وقت تک خاموش ہیں جب تک کہ وہ اپنی گفتگو کو پوری نہ کر لے۔ دوسروں کے منہ سے کبھی ہمیں بھی تعریف سننے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض، نہایت راست گو کا مطلب ہے یہ سچ بولنے والے، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے۔ دیکھیں ہند بن ابی حالہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں پالا تھا، گود میں رکھا کرتے تھے، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہمیشہ نرم خو دیکھا، وہ ان کو کبھی سخت مزاج نہ دیکھا۔ وہ کسی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی توہین نہ کرتے تھے، کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو معاف کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ کہا کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا بھی سامنے آتا ہے، یعنی جیسا بھی ہو، مرچ زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، جو بھی کھانے کے اندر کوئی بھی چیز کا کم زیادہ ہونا ہے، جیسا بھی ہے اس کو تناول فرماتے تھے، یعنی کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور اس کو برا بھلا یعنی کھانے کو کبھی برا بھلا نہ کہتے تھے۔ صفحہ نمبر 12 پہ جریر بن عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عظیم صحابی ہیں، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو، یعنی جب بھی وہ مجھے دیکھا کرتے تھے تو وہ مجھے محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا، وہ نور چہرہ تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت سنجیدگی سے اور متانت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ یعنی عام طور پہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے، خود ہی سلام میں پہل فرماتے، خود ہی جو ہے سب سے پہلے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا، اگر کسی کو کوئی بہت ضروری بات محفل میں بیٹھ کر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کی کوئی بات کان میں کہنی ہے تو وہ اس وقت تک اپنے رخ مبارک کو نہ پھیرتے جب تک کہ وہ کہنے والا خود ہی اپنے منہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک سے اپنا منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا کہ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، مسجد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہمیشہ زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی زانوں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھٹنوں کو فولڈ کر کر بیٹھا کرتے تھے تو ہم نشینوں یعنی صحابہ کرام سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ بھی زبردست ہمیں آداب محفل سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم بحیثیت لیڈر کے بھی اگر کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے اسٹاف ممبر سے ہمارے جو بیٹھنے کے جو آداب ہیں ہم بھی انہی کے ساتھ ہی رہیں، کوئی ان کے ساتھ ان سے آگے نکلنے کی بیٹھنے میں کوئی کوشش نہ کریں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو، تو انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عبادہ کے گھر گئے اور جب واپس آنے لگے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر چلے جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیس کو یہ فرمایا کہ تم بھی میرے اونٹ پر ہی سوار ہو جاؤ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اونٹ پر تو شاید کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، تو اس خیال سے انہوں نے تھوڑا سا تعامل کیا، یعنی وہ بیٹھے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یا تو سوار ہو جاؤ یا پھر گھر واپس چلے جاؤ، تو وہ یہ سوچ کر کہ بے ادبی نہ ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ واپس گھر چلے گئے۔ ایک مرتبہ نجاشی کے ہاتھ سے ایک سفارت آئی، سفارت کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیگیشن، تو وہاں سے یعنی کہ نجاشی ایک کسی افریقہ کے ایک بادشاہ کا نام تھا، وہاں سے ایک سفیر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، یعنی یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم
اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے ہستی ہونے کے باوجود جتنے مہمانوں کی جو مہمانداری کرنی تھی وہ انہوں نے خود سر انجام دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم بھی یہ خدمت سر انجام دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، یعنی یہ کہ جب ایک مرتبہ مکے سے ہجرت کر کے مسلمان جب بادشاہ نجاشی کے ہاں مہمان ٹھہرے تھے تو بادشاہ نجاشی نے بھی ان کی بہت خدمت گزاری کی تھی اور ان کا بہت خیال رکھا تھا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی خدمت گزاری خود فرمائی۔ صفحہ نمبر 13 پہ صحابی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جو اصحاب بدر میں تھے، یعنی غزوہ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن اب جو ہے ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت عتبان بن مالک نے درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ہی دن صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور ان کے گھر کے دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر کسی کے گھر جانا پڑے اور تو سب سے پہلے ہمیں اس کے گھر پر ٹھہر کر ہمیں اذن مانگنا چاہیے، یعنی کہ اجازت مانگنی چاہیے کہ گھر میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ تو دستک دینے کے بعد جب اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمائے کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجازت سے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور اس طرح سے انہوں نے ان کی جو جگہ بتائی تھی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو آداب اب اس پیراگراف میں ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری ہیں، یہاں پر اس میں یہ سمجھایا جائے گا کہ کس دعوت کے آداب کیا ہوتے ہیں، کوئی دعوت دے ہمیں تو ہمیں اس کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں واقعہ ہے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری کہتے ہیں وہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور مدینہ کے رہنے والے انصاری کہلاتے ہیں۔ تو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرماتے، چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوتا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمی کو کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائے، کل 5 آدمی تھے یہ، تو راہ میں ایک اور شخص ہو لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ دیکھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر دعوت دی کہ وہ آ کر کھانا کھا لیں۔ اب حلقے کا مطلب یہاں کیا ہے کہ چاروں طرف جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اس کو حلقہ کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تشریف فرماتے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا تیار کروا لیا اپنے غلام کو کہہ کر، تو کھانا جب تیار ہو چکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام کل مل کر 5 آدمی تھے، لیکن جب وہ جانے لگے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ تو راہ میں ایک اور شخص جو ساتھ مل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص بے کا ہے، یعنی کہ آپ کی دعوت دیے بغیر ہی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ ساتھ آ جائے ورنہ تو میں اسے رخصت کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں، یعنی کہ دعوت کا اصول ہے کہ دعوت میں جسے دعوت دی جائے وہی دعوت کو اٹینڈ کر۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ بھئی جیسے کہ اگر کسی کو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بات پسند نہ آئے تو اکثر اس کی جو ہے اسی کے منہ پر اس کا تذکرہ یعنی اس کا ذکر فرماتے ہیں، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ بھئی اس نے اس بات کو غلط کیا ہے۔ جبکہ ایسا
کسی کی خاطر شکنی، کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو بات ناپسند آئے تو اس کے منہ پہ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ جس طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ یعنی کہ وہ صاحب جو تھے عرب کے رواج کے مطابق، پرانے رواج میں یہ تھا یعنی اسلام سے پہلے کہ زعفران لگایا کرتے تھے، مرد جو ہے وہ زعفران کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جب وہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے سامنے یہ نہ فرمایا کہ وہ یہ زعفران نہ لگایا کرے، بلکہ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو بعد میں جو صحابہ کرام تھے ان سے فرمایا کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ جو زعفران کا رنگ ہے یہ دھو ڈالیں۔ ان کی حوصلہ شکنی یا ان کی دل شکنی انہوں نے نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، یعنی باریابی کی اجازت یعنی دربار رسالت میں حاضر ہونا چاہا، لیکن وہ شخص جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آنے دو، یعنی کہ جس شخص نے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر تعجب ہوا یعنی کہ وہ شخص جب اچھا نہیں تھا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم خوئی پہ ان کو تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یعنی اگر وہ شخص ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کو اتنا پتہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد و جہاں اس شخص کو بھی عزت ہی دیں گے۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بی بی عائشہ سے کہ کوئی بھی شخص جب گھر میں تشریف لائے تو چاہے کتنا بھی کوئی وہ برا کیوں نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور ایسا اپنا رویہ نہ رکھنا چاہیے کہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے لوگ جو ہے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل بھی جو ہے اچھا نہیں سمجھتے کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہی ہو جاتا ہے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے تھے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ پیش دستی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سب سے پہلے سلام فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ عمر میں کم ہے، چاہے وہ عمر میں زیادہ ہے، چاہے ان کے سامنے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں، جو بھی شخص ہے وہ ان کو ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، یعنی ایسے راستے سے گزر رہے تھے کہ جس مقام پر مسلمان بھی موجود تھے، منافق بھی تھے اور کافر بھی، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ منافق کہتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہوں لیکن وہ دل میں جو ہے کفر کو پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ جب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سبق سارا سننے کے بعد، اس کا خلاصہ، اس کی تشریح سننے کے بعد آپ یقیناً یہ سارے سوالوں کے جواب آپ بآسانی اس میں سے دے کر تلاش